بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے اپنی خلافت کے پہلے روز ہی جو پہلا حکم نامہ جاری کیا وہ خالد بن ولید کی معزولی کا تھا۔ انہوں نے تحریری حکم نامہ ابو عبیدہ کے نام قاصد کے ہاتھ بھیج دیا۔ خالد بن ولید اب سالار اعلیٰ نہیں بلکہ نائب بنا دیے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ کسی مفتوحہ علاقے کے امیر نہیں بن سکتے تھے۔ مدینہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دوسرے دن مسجد نبوی میں نماز کی امامت کی اور خلیفہ کی حیثیت سے پہلا خطبہ دیا۔ انہوں نے سب سے پہلی بات یہ کہی، قوم اس اونٹ کی مانند ہے جو اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اسے جہاں بٹھا دیا جاتا ہے وہ اسی جگہ بیٹھا اپنے مالک کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میں تمہیں صراط مستقیم پر چلاؤں گا۔ انہوں نے خطبے میں اور بھی بہت کچھ کہا اور آخر میں کہا، میں نے خالد بن ولید کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا ہے اور ابو عبیدہ بن جراح اس فوج کے سالار اعلیٰ اور شام کے مفتوحہ علاقوں کے امیر ہیں۔ مسجد میں جتنے مسلمان موجود تھے ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے۔ بعض کے چہروں پر حیرت اور بعض کے چہروں پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوحات تھوڑی اور معمولی نہیں تھی۔ ابو بکر صدیق ان کی ہر فتح اور ہر کارنامہ مسجد میں بیان کیا کرتے تھے اور یہ خبر تمام عرب میں پھیل جاتی تھی۔ خالد بن ولید کی زیادہ تر فتوحات معجزہ نما تھیں۔ اس طرح خالد بن ولید سب کے لیے قابل احترام شخصیت بن گئے تھے، مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی خالد بن ولید کو معزول کر دیا۔ ہر کوئی عمر فاروق سے پوچھنا چاہتا تھا کہ خالد بن ولید نے کیا جرم کیا ہے جس کی اسے اتنی سخت سزا دی گئی ہے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو پوچھے بغیر عمر فاروق کے فیصلے کی مخالفت کرنا چاہتے تھے، لیکن کسی میں بھی اتنی جرت نہیں تھی کہ عمر فاروق سے باز پرس کرتا۔ سب جانتے تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق جیسے نرم مزاج نہیں اور ان کے طبیعت میں اتنی درستی ہے جو بعض اوقات برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ عمر فاروق کا دور اسلام کی پوری تاریخ کا سنہرا دور ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب مسلمان پوری طرح متحد تھے اور ان کی افواج روم اور ایران کے خلاف فتح پر فتح حاصل کیے جا رہی تھیں۔ بلوچستان سے لے کر مصر تک علاقہ اسی دور میں فتح ہوا۔ صحابہ کرام نے ان علاقوں کے عام لوگوں کو کیسر و کسریٰ کی غلامی سے نکال کر انہیں مذہبی اور دنیاوی امور میں آزادی عطا کی اور ایک نیا نظام معاشرت ترتیب دیا۔ اس دور میں صحابہ کرام کے درمیان کوئی قابل ذکر اختلافات نہیں ہوئے۔ اس وجہ سے اس دور سے متعلق تاریخی سوالات بھی بہت کم ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت سنبھالتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ خالد بن ولید کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر کے ان کی جگہ ابو عبیدہ بن جراح کو سپہ سالار مقرر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف من سیوف اللہ یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا تھا۔ صدیق اکبر کے دور میں انہوں نے عراق کا بیشتر حصہ فتح کر لیا تھا اور اب شام میں اپنی غیر معمولی جنگی حکمت عملی کے جوہر دکھا رہے تھے۔ مسلم تاریخ میں اگر فوجی جرنیلوں کی رینکنگ کی جائے تو بلا شبہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں پہلے نمبر پر ہوں گے۔ تاریخ کے ایک طالب علم کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمر فاروق نے انہیں معزول کیوں کیا؟ یہاں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ عمر فاروق نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول ہرگز نہیں کیا، بلکہ انہیں سپہ سالار اعظم کی بجائے سیکنڈ ان کمانڈ بنا دیا۔ اس کی متعدد وجوہات تھیں، جن میں سب سے نمایاں یہ تھی کہ خالد بن ولید جنگوں میں اپنی غیر معمولی شجاعت کی وجہ سے بہت زیادہ خطرات مول لے لیا کرتے تھے۔ آپ فی الحقیقت خطروں میں کود پڑنے والے انسان تھے اور بسا اوقات تھوڑی سی فوج کے ساتھ دشمن پر جھپٹ پڑتے اور اسے شکست دے ڈالتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی احتیاط کے باوجود اس معاملے میں خالد بن ولید کو ڈھیل دیتے تھے۔ اس کے برعکس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت محتاط تھی اور وہ مسلمانوں کو اندھا دھند خطروں میں ڈالنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر فاروق نے خالد بن ولید کو امین الامت ابو عبیدہ کے ماتحت کر دیا تاکہ وہ اپنی غیر معمولی انتظامی صلاحیتوں کے سبب خالد بن ولید کو ضرورت سے زیادہ خطرات مول لینے سے روکیں اور ان کی جنگی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں۔ خالد بن ولید کافی عرصہ تک ابو عبیدہ کی کمان میں لڑتے رہے۔ ابو عبیدہ تمام پلاننگ انہی کے مشورے سے کرتے تھے اور یہ دونوں کمانڈر مل کر جنگی تیاری کرتے تھے۔ تاہم اس پلان پر عمل درآمد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروایا کرتے تھے۔ 4 سال بعد عمر فاروق نے انہیں تمام جنگی خدمات کو چھوڑ کر مدینہ آنے کا حکم دیا۔ طبری نے اس سلسلے میں سیف بن عمر کی روایت نقل کی ہے جو کہ نہایت ہی ضعیف راوی ہے اور جھوٹی روایات کے لیے مشہور ہے۔ اس روایت سے یہ تاثر ملتا ہے کہ معاذ اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید سے متعلق دل میں کینہ رکھتے تھے۔ خلافت سنبھالتے ہی انہوں نے خالد بن ولید کو معزول کر کے واپس مدینہ بلا لیا، ان کی تذلیل کی اور ان کا آدھا مال لے کر بیت المال میں داخل فرما دیا۔
ان کا خیال تھا کہ خالد بن ولید نے معاذ اللہ مال غنیمت میں خیانت کی ہے۔ یہ ایک نہایت ہی ناقابل اعتماد اور ضعیف روایت ہے اور ان دونوں بزرگوں پر بہتان ہے۔ ہاں، ایسا ضرور ممکن ہے کہ خالد بن ولید سے مال غنیمت کے حصوں کی تقسیم میں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ عمر فاروق نے حساب کیا تو ان کی طرف کچھ رقم زائد نکلی، جو عمر فاروق نے ان سے لے کر بیت المال میں داخل کر دی اور شام کے لوگوں کو تحریر لکھ کر بھیجی، جس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معذولی کی وجوہات بیان کی۔ روایت یہ ہے، جب خالد بن ولید عمر فاروق کے پاس پہنچے تو ان سے شکایت کی اور کہا، میں نے آپ کی یہ شکایت مسلمانوں کے سامنے بھی بیان کی تھی، واللہ آپ نے مجھ سے اچھا سلوک نہیں کیا۔ عمر فاروق نے فرمایا، یہ بتائیے کہ آپ کے پاس یہ دولت کہاں سے آئی؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مال غنیمت اور میرے مقرر حصوں سے۔ 60,000 سے زائد جو رقم ہو وہ آپ یعنی بیت المال کی ہے۔ اس پر عمر فاروق نے ان کے ساز و سامان کی قیمت لگائی تو ان کی طرف 20,000 نکلے۔ اس رقم کو انہوں نے بیت المال میں داخل کر دیا تو عمر فاروق نے فرمایا، خالد، واللہ آپ میرے نزدیک نہایت ہی معزز شخصیت ہیں، میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں اور آج کے بعد آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ عدی بن سہیل کی روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام شہر والوں کو لکھ کر بھیجا، میں نے خالد بن ولید کو ناراضگی یا بددیانتی کی وجہ سے معزول نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان ان سے محبت کرنے لگے ہیں، اس لیے مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ ان پر بے حد بھروسہ اور اعتماد نہ کریں اور کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس لیے میں نے چاہا کہ انہیں حقیقت معلوم ہو جائے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، اس لیے انہیں کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ روایت بھی سیف بن عمر نے ہی بیان کی ہے اور ان صاحب کی دونوں روایتوں میں تضاد موجود ہے۔ ہمارے نزدیک یہ دوسری روایت ہی درست ہے۔ اس روایت سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کی ایک اور وجہ سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض مسلمانوں کے اندر یہ تصور پیدا ہو گیا تھا کہ جو فتوحات ہو رہی ہیں وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی کی وجہ سے ہیں۔ اس طرح سے ان میں شخصیت پرستی پیدا ہو سکتی تھی۔ اگلا مار کا ایک ہی ہفتہ بعد آ گیا۔ ابو عبیدہ کو فوج کی کمان لیے ابھی ایک ہی ہفتہ گزرا تھا۔ انہیں اطلاع دی گئی کہ ایک اجنبی ان سے ملنے آیا ہے، اپنے آپ کو عربی ظاہر کرتا ہے لیکن عیسائی ہے۔ ابو عبیدہ نے اسے بلا دیا۔ اجنبی تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ ابو عبیدہ نے سب کو باہر نکال دیا۔ کیا مسلمان سالار اعلیٰ ایک عیسائی عرب پر اعتبار کرے گا؟ اس عیسائی نے کہا، اگر مال غنیمت کی ضرورت ہے تو ایک جگہ بتاتا ہوں، حملہ کریں اور مالا مال ہو جائیں۔ پہلے یہ بتا کہ تو ہم پر اتنی مہربانی کرنے کیوں آیا ہے؟ ابو عبیدہ نے پوچھا، رومی تیرے ہم مذہب ہیں، تو انہیں کیوں نقصان پہنچا رہا ہے؟ اپنے وطن کی محبت کی خاطر، عیسائی نے جواب دیا۔ رومی میرے ہم مذہب تو ہیں، لیکن زندہ عیسائیوں کو شیروں کے آگے رومیوں نے ہی ڈالا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنے والے رومی ہی تھے۔ میں ان کی شہنشاہی دیکھ رہا ہوں، یہ رعایا کو انسان نہیں سمجھتے۔ میں نے مفتوحہ علاقوں میں آپ کی حکومت بھی دیکھی ہے، آپ رعایا کو انسانیت کا درجہ دیتے ہیں۔ میں رومیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوں، میرے دل میں صرف اپنا ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کا درد ہے۔ میں مسلمان نہیں، لیکن میں یہ تو فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں عربی ہوں اور عرب کے لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ اس عیسائی عرب نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متاثر کر لیا۔ ابو عبیدہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی جگہ بتا رہا ہے جہاں حملہ کرنا ہے؟ ابو القدس، عیسائی عرب نے جواب دیا، اور یہ بتا کر کہ یہ مقام ابو القدس کتنی دور اور کہاں ہے، ابو عبیدہ کو بتایا کہ 2-3 دنوں بعد وہاں ایک میلہ شروع ہونے والا ہے، اس میں دور دور کے تاجر بیچنے کے لیے مال لائیں گے، بڑی قیمتی اشیاء کی دکانیں لگیں گی، بڑے دولت مند خریدار آئیں گے۔ اگر آپ کو مال غنیمت چاہیے تو چھوٹا سا ایک دستہ بھیج کر سارے میلے کا مال سمیٹ لیں۔ کیا اس میلے کی حفاظت کے لیے رومی فوج کا کوئی دستہ وہاں ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ نہیں ہوگا، عیسائی عرب نے جواب دیا، میں یہ جانتا ہوں کہ بحیرہ روم کے ساحلی شہر طرابلس میں رومی فوج موجود ہے، وہاں سے فوج اتنی جلدی ابو القدس نہیں پہنچ سکتی، آپ کے لیے میدان صاف ہے۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، مجھے زیادہ دیر یہاں نہیں رکنا چاہیے، اور وہ چلا گیا۔ ابو عبیدہ نے اس میلے کو موٹا اور آسان شکار سمجھا۔ انہوں نے اپنے مشیر سالاروں کو بلایا جن میں خالد بن ولید بھی شامل تھے۔ ابو عبیدہ نے انہیں تفصیل سے بتایا کہ عیسائی عرب انہیں کیا بتا گیا ہے، یہ مال غنیمت ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ ابو عبیدہ نے کہا، ابو القدس دشمن کا علاقہ ہے اور اس دشمن کے ساتھ ہماری جنگ ہے، جنگ کی صورت میں میلے پر ہمارا چھاپا جائز ہے، اس سے رومیوں پر ہماری دھاک بھی بیٹھ جائے گی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باری باری سب کو دیکھا اور کہنے لگے، تم میں کون اس چھاپا مار کارروائی کے لیے جانا چاہتا ہے؟ ابو عبیدہ کی نظریں خالد بن ولید کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔
نظر خالد بن ولید پر جما لینے کا مطلب یہی تھا کہ خالد بن ولید اپنے آپ کو اس چھاپے کے لیے پیش کریں، لیکن خالد بن ولید اس طرح خاموش بیٹھے رہے جیسے اس کام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ ظاہر ہے ابو عبیدہ کو خالد بن ولید کی خاموشی اور بے روحی سے بہت مایوسی ہوئی ہوگی۔ انہیں یہ خیال بھی آیا ہوگا کہ خالد بن ولید کا یہ رویہ ان کی معذولی کا رد عمل ہے۔ وہاں ایک نوجوان بھی موجود تھا، اس کے چہرے پر داڑھی ابھی ابھی آئی تھی۔ میں جاؤں گا، یہ نوجوان بول اٹھا، یہ فیصلہ سالار اعلیٰ کریں گے کہ میرے ساتھ کتنی نفری ہوگی۔ کیا تو ابھی کم سن نہیں ابن جعفر؟ ابو عبیدہ نے کہا اور ایک بار پھر خالد بن ولید کی طرف دیکھا، مگر خالد بن ولید لا تعلق بیٹھے تھے۔ امین الامت، نوجوان نے جواب دیا، میں مدینہ سے آیا ہی کیوں ہوں؟ میں کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہوں۔ کیا میرے بزرگ بھول گئے ہیں کہ میرے سر پر اپنے شہید باپ کا قرض ہے؟ امین الامت، میں کم سن ضرور ہوں لیکن اناڑی نہیں ہوں، بزدل نہیں ہوں، کچھ سیکھ کر آیا ہوں۔ کیا میرے بزرگ میری حوصلہ شکنی کریں گے؟ خدا کی قسم ابن جعفر، ابو عبیدہ نے کہا، تیری حوصلہ شکنی نہیں ہوگی۔ 500 سواروں کا دستہ لے لے، تو اس دستے کا سالار ہوگا۔ ابو عبیدہ نے ایک کم سن لڑکے کو 500 سواروں کا سالار غالباً یہ سوچ کر بنا دیا تھا کہ یہ چھاپا نہایت آسان ہے، وہاں پر کوئی فوج نہیں ہوگی جو ان سواروں کے مقابلے میں آتی۔ یہ نوجوان کوئی عام سا لڑکا نہیں تھا، اس کا نام عبداللہ تھا اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ جعفر موتا کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے۔ اس رات چاند پورا تھا، شعبان کی 15ویں تاریخ تھی۔ نوجوان عبداللہ 500 سواروں کو ساتھ لے کر رات کو روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نامور مجاہد ابو ذر غفاری بھی تھے۔ یہ دستہ اس وقت روانہ کیا گیا تھا جب میلہ شروع ہو چکا تھا۔ عبداللہ کا دستہ صبح طلوع ہو چکی تھی جب وہاں پہنچا۔ میلہ کیا تھا؟ وہ تو خیموں، شامیانوں اور کناتوں کا ایک گاؤں آباد تھا، اور یہ گاؤں بہت ہی خوبصورت تھا۔ دکانوں پر بڑا ہی قیمتی مال سجا ہوا تھا۔ میلے کی رونق جاگ اٹھی۔ عبداللہ نوجوان تھا، وہ اپنے آپ کو اناڑی نہیں سمجھتا تھا، لیکن اناڑی پن کا ہی مظاہرہ کیا۔ سب سے پہلے انہیں ایک دو جاسوس یہ دیکھنے کے لیے بھیجنے چاہیے تھے کہ رومی فوج کا کوئی دستہ قریب کہیں موجود ہے یا نہیں، اور میلے میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ بہروپ میں رومی فوجی تو نہیں۔ لیکن اس نے وہاں جاتے ہی حملے کا حکم دے دیا۔ 500 مسلمان سوار میلے کے ارد گرد گھیرا ڈالنے لگے اور اچانک کم و بیش 5000 رومی سوار جانے کہاں سے نکل آئے اور وہ میلے اور مسلمان سواروں کو نرگے میں لینے لگے۔ 500 کا مقابلہ 5000 سے تھا اور صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ مسلمان سوار گھیرے میں آ گئے تھے، ان کی تباہی لازمی تھی۔ یہ 5000 رومی سالار میلے کی حفاظت کے لیے وہاں قریب ہی موجود تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان بہت تیز پیش قدمی کیا کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان فوج اچانک آ جائے اور میلے کو لوٹ لے۔ مسلمان سوار رومی سواروں کے گھیرے سے نکلنے کے لیے گھوڑے دوڑا رہے تھے، لیکن کہاں 500 اور کہاں 5000۔ مسلمان جدھر جاتے تھے ادھر سے روک لیے جاتے تھے۔ میلے میں بھگدڑ مچ گئی، لوگوں کی چیخو پکار تھی، دکاندار اپنا مال سمیٹ رہے تھے اور جن کے پاس رقمیں تھیں وہ بھاگ رہے تھے۔ کئی ایک گھوڑوں تلے کچلے گئے۔ مسلمان ہر میدان میں قلیل تعداد میں لڑے ہیں، اس لیے انہیں اپنے سے کئی گنا زیادہ لشکر سے لڑنے اور فتح یاب ہونے کا تجربہ تھا۔ انہوں نے 500 کی تعداد میں 5000 کا گھیرا توڑنے کی کوشش کی، لیکن کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ انہوں نے کسی کی ہدایت کے بغیر ہی اپنے آپ کو گول ترتیب میں کر لیا اور رومیوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ عبداللہ لڑ سکتا تھا، اس خطرناک صورتحال میں اپنے سواروں کی قیادت نہیں کر سکتا تھا، وہ سپاہیوں کی طرح بے جگری سے لڑ رہا تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جان پر کھیل کر لڑ رہے تھے۔ تمام سوار آگے بڑھ بڑھ کر رومیوں پر حملے کر رہے تھے اور رومیوں کے حملے روکتے بھی تھے۔ ان کی گول ترتیب اس طرح تھی کہ سب کے منہ باہر کی طرف تھے، یعنی ان کا عقب تھا ہی نہیں جس پر دشمن کے حملے کا خطرہ ہوتا۔ رومیوں نے جب مسلمانوں کو اس انوکھی ترتیب میں دیکھا تو وہ سٹ پٹائے اور آگے بڑھنے میں محتاط ہو گئے، لیکن ان کی تعداد 10 گنا تھی اور وہ لڑنا جانتے تھے۔ ان کے محتاط ہونے سے صرف یہ فرق پڑا تھا کہ مسلمانوں کی تباہی تھوڑی سی دیر کے لیے ملتوی ہو گئی تھی۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ 500 سوار 5000 سواروں کے نرگے سے زندہ نکل آتے۔ یہ 500 مجاہدین اپنے سالار اعلیٰ کی ایک خطرناک لغزش کی سزا بھگت رہے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین الامت تھے، زہد و تقوی میں بے مثال تھے۔ صحابہ کرام میں ان کا مقام سب سے بلند تھا، لیکن حکومت کرنے کے لیے اور فوج کی قیادت کے لیے اور جنگی امور اور کارروائیوں میں فیصلے کرنے کے لیے صرف ان اوصاف کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اوصاف بعض حالات میں قوم اور فوج کو لے ڈوبتے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کا یہ عالم کہ انہوں نے ایک عیسائی پر اعتماد کیا
اور محض مال غنیمت کی خاطر 500 سواروں کو ایک نوجوان کی قیادت میں یہ معلوم کیے بغیر بھیج دیا کہ وہاں دشمن کی فوج موجود ہے یا نہیں۔ ابو عبیدہ اپنے سالاروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دمشق فتح ہو چکا تھا، اگلی پیش قدمی کا منصوبہ تیار ہو رہا تھا اور فوج آرام کر رہی تھی۔ ایک گھوڑ سوار گھوڑا سر پر دوڑاتا ابو عبیدہ کے خیمے کے قریب آ کر رکا۔ سوار کود کر اترا اور دوڑتا ہوا خیمے میں داخل ہو گیا۔ وہ ہانپ رہا تھا، اس کے چہرے پر گرد کی تہ جمی ہوئی تھی۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سالار اعلیٰ، اس نے ابو عبیدہ کو مخاطب کیا، وہ سب مارے جا چکے ہوں گے، وہ گھیرے میں آئے ہوئے ہیں۔ کون؟ ابو عبیدہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ کون کس کے گھیرے میں آیا ہوا ہے؟ ابو القدس، سوار نے کہا۔ ابو القدس کے 500 سواروں کی بات کر رہا ہوں، ان کی مدد کو جلدی پہنچے، ایک بھی زندہ نہیں رہے گا۔ جن مورخوں نے یہ واقعہ لکھا ہے ان سب نے لکھا ہے کہ یہ واحد سوار تھا جو میلے میں بھگدڑ مچ جانے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رومیوں کو گھیرے سے نکل آیا تھا۔ ابھی گھیرا مکمل نہیں ہوا تھا۔ اس مجاہد نے اندازہ کر لیا تھا کہ اس کے ساتھیوں کا کیا انجام ہوگا۔ اس نے انتہائی تیز رفتار سے گھوڑا دوڑا دیا اور دمشق پہنچا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے بولتے ہوئے تفصیل سے بتایا کہ ابو القدس کے میلے میں کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ زرد ہو گیا۔ انہوں نے خالد بن ولید کی طرف دیکھا۔ خالد بن ولید کے چہرے پر پریشانی کا گہرا تاثر تھا۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ نے خالد بن ولید سے التجا کے لہجے میں کہا، اللہ کے نام پر ابو سلیمان، تیرے سوا انہیں گھیرے سے اور کوئی نہیں نکال سکتا، جاؤ فوراً جاؤ، اللہ کی مدد سے میں ہی انہیں گھیرے سے نکالوں گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش سے اٹھتے ہوئے کہا، میں تیرے حکم کے انتظار میں تھا امین الامت، مجھے معاف کر دینا ابو سلیمان۔ ابو عبیدہ نے کہا، میں نے تیری نیت پر شک کیا تھا اس لیے حکم نہ دیا، میرا خیال تھا کہ معذولی نے تیرے اوپر بہت برا اثر کیا ہے۔ خدا کی قسم، مجھ پر ایک بچے کو سالار اعلیٰ مقرر کر دیا جائے گا تو میں اس کا بھی مطیع رہوں گا۔ خالد بن ولید نے کہا، مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امین الامت نے کہا ہے، کیا میں ایسے گناہ کی جرت کر سکتا ہوں کہ تیرا حکم نہ مانوں؟ میں تو تیرے قدموں کی حق کی برابری بھی نہیں کر سکتا۔ اور بتا دے سب کو کہ ابو سلیمان خالد بن ولید نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی ہے۔ مورخ واقعی لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کچھ دیر خالد بن ولید کو دیکھتے رہے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، ابو عبیدہ نے کہا، جا ابو سلیمان، اپنے بھائیوں کی جانیں بچا۔ تاریخوں میں ایسی تفصیلات نہیں ملتی کہ خالد بن ولید اپنے ساتھ کتنے سو یا کتنے ہزار سوار لے کر گئے تھے۔ باقی حالات مختلف تاریخوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ خالد بن ولید نے برہنہ مجاہد درار بن ازور کو ساتھ لے لیا تھا اور ان دونوں کے پیچھے مسلمان رسالہ سارپٹ گھوڑے دوڑاتا جا رہا تھا۔ خالد بن ولید اور درار تو گھرے ہوئے مجاہدین کی مدد کو چلے گئے، پیچھے ابو عبیدہ کی حالت بگڑ گئی۔ یا اللہ، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر گر گڑانے لگے۔ خلیفۃ المسلمین عمر فاروق نے مجھے لکھا تھا کہ مال غنیمت کے لالچ میں مجاہدین کو ایسی مشکل میں نہ ڈالنا کہ ان کی جانیں ضائع ہو جائیں۔ عمر نے لکھا تھا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے دیکھ بھال کر لینا، مجھے معاف کر دینا اللہ، مجھ سے یہ کیا فیصلہ ہوا ہے۔ میں نے ایک عیسائی کی بات کو سچ مانا اور میں نے ایک کمسن لڑکے کو 500 سواروں کی کمان دے دی اور اسے اتنا بھی نہ کہا کہ وہ اپنے دستے کو دور روک کر ہدف کی دیکھ بھال ضرور کر لے۔ ابو عبیدہ کے رفیق سالار انہیں تسلیاں دیتے رہے، لیکن ابو عبیدہ نے جو 500 قیمتی سواروں کو اپنے لغزش کی بھٹی میں جھونک دیا تھا اس پر وہ مطمئن نہیں تھے۔ خالد بن ولید اور درار بن ازور اپنے سواروں کے ساتھ انتہائی رفتار سے ابو القدس پہنچ گئے۔ وہاں مجاہدین کی حالت بہت بری تھی۔ خالد بن ولید کے حکم سے ان کے سواروں نے تکبیر کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ان نعروں سے ان کا مقصد یہ تھا کہ گھیرے میں آئے ہوئے مسلمان سواروں کی حوصلہ افزائی ہو اور رومیوں پر دہشت طاری ہو۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مخصوص نعرہ بلند کیا، انا فارس الزدید، انا خالد ابن الولید، یعنی میں فارسیوں کی موت ہوں، میں خالد بن ولید ہوں۔